جائیداد لاکھوں کی تعداد میں ایسی ہیں جس پر خود حکومت کا قبضہ ہے، حکومت کے قبضے میں ہے، لیکن وہ آج کی تاریخ میں گورنمنٹ کے ریکارڈ کے حساب سے مسلمانوں کی جائیداد ہیں جن پر قبضہ ناجائز طریقے سے قبضہ گورنمنٹ نے کر رکھا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ کلکٹر کو پاور دے دیے ہیں، کلکٹر جتنے بھی اوقاف ہیں ان کو 6 مہینے کا وقت دیا جائے گا، 6 مہینے میں اپنے آپ کو ریگولیٹ کر لیں۔ ہندوستان میں کتنی اویئرنیس ہے پبلک کے اندر، ایک آدمی گاؤں دیہات میں مسجد بنائے ہوئے ہے، وہاں اس کو کیسے اس کو پتہ چلے گا، کیسے اس تک بات پہنچے گی کہ وہ اس کو ریگولیٹ کرے، مسجد کے کاغذات کو صحیح کروا دے؟ کلکٹر کے ہاتھ میں ہے۔ اب کسی نے کمپلین کر دی تو کلکٹر فیصلہ کرے گا۔ کلکٹر نے جو فیصلہ کیا آج سے 70 سال قبل، اس کا نتیجہ ہم لوگوں نے بھگت لیا۔ کلکٹر ہمیشہ گورنمنٹ کے ماتحت میں ہوتا ہے، جو گورنمنٹ چاہے گی وہی ہوگا۔ تو جتنی بھی جائیدادیں گورنمنٹ کے قبضے میں ہیں وہ تو وقت سے نکل گئی، سمجھیے، اس بل کے اپروو ہونے کے بعد میں، کہ جہاں جس کو جو بھی ڈسپیوٹ کھڑا کرنا ہوگا وہ کھڑا کر دے گا۔ جب ڈسپیوٹ جائے گا کلکٹر کے پاس میں تو کلکٹر فائنل اتھارٹی ہوگا، جو فیصلہ دے گا وہ کہے گا ہاں یہ جائیداد وقف ہے تو وقف مانی جائے گی، وقف نہیں ہے تو گورنمنٹ پر قبضہ کر لے گی۔ اب مسجدوں پر قبضے ہوں گے، مدارس پر قبضے، خانقاہوں پر قبضے ہوں گے، قبرستانوں پر قبضے ہوں گے، یہ اس کا ماحول اس سے ہندوستان میں کتنا انتشار پیدا ہوگا، کتنی بے چینی پیدا ہوگی۔ ہندوستان کا مسلمان اس ملک سے پیار کرتا ہے، اس ملک سے محبت کرتا ہے، اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا خون جگر شامل ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ بہت ساری جو کمیونٹیز ہیں جو دعویٰ کرتی ہیں ہندوستان میں اپنے ہندوستان سے اپنی محبت کا، ان کی قربانیاں شامل نہیں ہیں ہندوستان کی آزادی میں، اس ملک کی آزادی میں۔ اور مسلمان آج کی تاریخ میں پولیٹیکل پاور بالکل نہیں ہے، اور ہمارا ٹارگٹ بھی نہیں ہے کوئی پولیٹیکل پاور کے اندر آئے ہمارا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک کانسٹیٹیوشن نے اجازت دی ہے ہم کو، مذہبی آزادی دی ہے، ہم جس طرح چاہیں اپنی تعلیم گاہیں بنا سکیں، اسکول بنا سکیں، کالج بنا سکیں، مسجدیں بنا سکیں، خانقاہیں مدرسے بنا سکیں، انسٹیٹیوشن بنا سکیں، اور ہاسپٹل بنا سکیں، چیریٹی کے ادارے ہم قائم کر سکیں، اپنا مسافر خانے بنا سکیں۔ آج جو ہے بات اس پر آ گئی ہے کہ یہ سب آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ایک طریقے سے یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی ہمدردی میں کر رہے ہیں۔ ہم کو یہ بتلاؤ کہ اس 10 سال میں کون سا قدم تم نے مسلمانوں کی ہمدردی کی نہیں اٹھایا؟ مولانا آزاد انسٹیٹیوٹ ختم کر دیا، اسکالرشپ بالکل جو ہے وہ غیر مؤثر کر دی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے ادارے جن سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچ سکتا تھا، آج سینٹرل وقف کونسل ہے وہ بالکل ان ایکٹیو ہے، وہاں معلوم ہوا کہ سیکرٹری نہیں ہے۔ تو جب ادارے بالکل پاور لیس ہوں گے، ان کی پراپر طریقے سے فنکشن ہی نہیں ہوگا، تو وہ ان اداروں میں اب اور جب غیر مسلم آ کر بیٹھیں گے تو وہ کیا پریشانیاں ہمارے لیے کریٹ کریں گے، ہم کو اس اندازہ جاتا ہے۔ اس لیے ہم ان تمام چیزوں کے پیش نظر ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا نہ کرے، مسلمان جو ہے اس کے نام پر انتشار نہ پیدا کیا جائے۔ مسلمان چاہتا ہے کہ اس ملک کا ہر باشندہ، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، دلت ہو، پچھڑا ہوا ہو، آدیواسی کا ہو، ہم سب سے بحیثیت ایک ہندوستانی شہری کے اس سے پیار رکھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ میں کوئی زیادتی نہ ہو۔ اور ہم اپنے حق کے لیے یہ بات دمدار طریقے سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو بل لایا گیا ہے سیدھا ایک سازش کا نتیجہ ہے، مسلمانوں کو بے گھر کرنے کا نتیجہ ہے، ان کی آبادی کے بڑھنے کے نتیجے میں جو مسجدیں بن رہی ہیں، ان مسجدوں کو غیر آباد کرنے کا ایک قانونی طور پر ایک وہ نکالا گیا ہے، طریقہ نکالا گیا ہے۔ وقت ایک مذہبی عمل ہے، اس مذہبی عمل میں مسلمان اس کی گہرائی کو سمجھتا ہے، اور دوسرا اس کی گہرائی کو جو یقین نہیں رکھتا ہے اسلام پر، وہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ جس طریقے سے کہ ہندو اوقاف جو ہیں اس میں کسی مسلمان کو ممبر بننے کی اجازت نہیں ہے، انہوں نے کیا کیا ہے کہ وقف بورڈ کے اندر بھی اور سینٹرل وقف کونسل کے اندر بھی غیر مسلم ممبروں کو کہا ہے کہ بلکہ جبکہ اکثریت غیر مسلمین کی ہو سکتی ہے، 2 سے لے کر 7 تک ممبر ہو سکتے ہیں وقف بورڈ میں، اور 2 سے لے کر 13 تک ممبر ہو سکتے ہیں سینٹرل وقف کونسل میں۔ تو اب آپ بتائیے، جو ہمارے مسائل کو جانتا نہیں ہے،
جو ہمارے مسائل سے باخبر نہیں ہے وہ کیا فیصلہ لے سکتا ہے؟ کہ یہ جو ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر وقف کی پراپرٹیاں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور ایک طریقے سے اللہ معاف فرمائے زمین مافیا ہے، زمینوں پر قبضہ کر رہا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ سمپل بات ہے کہ جہاں مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے، جہاں مسلمانوں کی آبادی بڑھتی ہے وہاں مسجد بناتا ہے، مدرسہ بناتا ہے، قبرستان بناتا ہے، کوئی خانقاہ بنتی ہے، تو اور جو یہ چیزیں عمل میں آتی ہیں، کریٹ ہوتی ہیں، تو وہ مسلمانوں کے اپنے ذاتی پیسے سے یا کوئی ایک شخص یا چند لوگ مل کر اس کو کریٹ کرتے ہیں، مسجد بنا دیتے ہیں، مسجد وقف ہو جاتی ہے، مدرسہ بناتے ہیں، مدرسہ وقف ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر خانقاہ ہے، خانقاہ وقف ہو جاتی ہے، قبرستان ہے، قبرستان سب کے استعمال میں آتا ہے۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کی آبادی بڑھے گی تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی گورنمنٹ ہم کو نہیں دے رہی ہے، مسلمان اپنے پیسے سے زمینیں خرید کر اور وقف کر رہا ہے۔ تو وہ جو ماحول بنا جا رہا ہے کہ وقف جائیدادیں بڑھ رہی ہیں، یہ بات تو غلط ہے، یہ ماحول سراسر یہ اعتراض بالکل سراسر غلط ہے۔ ایک تو ہوا وقف جو کریٹ کیا گیا، ایک وقف جو ہوتا ہے وہ وقف بائی یوزر ہوتا ہے، استعمال برسابر 600 سال سے کوئی مسجد کے طریقے سے استعمال میں آ رہی ہے۔ آج دلی کی جامع مسجد ہے مثال کے طور پر، اب اگر آج کلکٹر کے پاس یہ اپلیکیشن پہنچ جائے گی تو کلکٹر تحقیقات شروع کر دے گا، پورا شاہی خاندان بھی اس کے کاغذات کو اسٹیبلش کر کے دکھا سکتا ہے، مجھے ہو سکتا ہے دکھا بھی دے، لیکن ہزاروں مسجدیں تاریخی ایسی ہیں جن کے کوئی کاغذی پروف نہیں ہے لیکن وقف بائی یوزر ہیں، مسلمانوں کے صدیوں سے مسلمانوں کے استعمال میں آ رہی ہیں، اس لیے وہ وقف بائی یوزر کو اس بل میں ختم کر دیا گیا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ وقف بائی یوزر کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان استعمال میں آ رہا ہے تو کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، ابھی ڈاکومنٹ نہیں ہے تو کل کو جامع مسجد پر بات آئے گی، کل کو کسی شاہی مسجد کے اوپر بات آئے گی کہ وہ جو ہے وہ تاریخی مسجد ہے۔ ہزاروں تاریخی مسجدیں ہندوستان کے اندر موجود ہیں، چار مینار ہے حیدرآباد کے اندر، اس کے سامنے قریب میں ایک مسجد ہے، وہ 400 سال سے مسجد ہے اور مسجد آباد ہے، مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ اب کلکٹر کی درخواست آئے گی صاحب ان کے کاغذات وصول کی چھان بین کی جائے کہ یہ کاغذات ہے بھی نہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے کاغذات کون پیش کر سکتا ہے؟ اس طریقے سے مسلمانوں کی جائیداد کو ایک ہڑپنے کی سیدھا ایک سازش ہے، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی کو اکنومیکلی اور کمزور کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہم اس بل کے اپوز کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، اور ہم کو کال مانگی گئی ہے، ہم بڑے احترام کے ساتھ میں اپنی رائے دیں گے اور اپنی رائے جو ہے سینٹرل گورنمنٹ تک پہنچائیں گے۔